وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے متنازع انتخابات کے بعد حالات قدرے معمول پر آتے دکھائی دیتے ہیں. حکومت بن چکی ہے اور کابینہ کے لیے پورٹ فولیوز کا اعلان بھی ہو چکا ہے. پاکستان کے چیلنجز میں اس وقت سب سے بڑا پہاڑ معیشت کا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے نئی حکومت نے ایک تجربہ کار بینکر کا انتخاب کیا ہے. دوسری طرف نون لیگ کے 4 بار وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ڈار کو اس بار وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا ہے. موجودہ حالات میں خاص طور پر جب پاکستان کے لیے مغربی سرحد پر افغانستان کی طرف سے بھی چیلنجز ہیں، شہباز شریف کی قیادت میں بننے والی حکومت کے لیے خارجہ پالیسی کی کیا ترجیحات ہوں گی، اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ اب جب کہ نئی حکومت مکمل ہو چکی ہے تو کیا یہ پاکستان کے معاشی اور خارجی امور سے متعلق مسائل کا حل ڈھونڈ پائے گی. پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد. علی فرقان اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. باقی کی وفاقی کابینہ کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. علی، کیا ترجیحات ہیں وزراء کی؟ کس کس سے بات ہوئی آپ کی؟ جی دیکھیے، ابھی تو دوسرا روز ہے کہ حلف برداری کے بعد جو ہے وہ یہ وزراء اپنے اپنے اداروں میں گئے ہیں، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک وزیر کو ایک سے زائد وزارتیں دی گئی ہیں. وہ اپنی وزارتوں میں جا رہے ہیں، چارج دے رہے ہیں اور بریفنگز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا احاطہ کریں گے. جیسے جس دن ہم نے بات کی ہمارے نئے وزیر خزانہ اورنگزیب سے، محمد عبد، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جب ہم سے بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ انہیں وقت دیجیے، ابھی انہیں بریفنگ لے لینے دیجیے، کچھ وقت انہیں جو ہے وہ چاہیے اس کے اوپر، تاکہ وہ کوئی پالیسی قسم کا بیان دے سکیں گے. اور اب ان کا یہ بیان پھر اس کے بعد آ گیا کہ پاکستان ایک لمبے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے. اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے نئے وزیر خزانہ نے کیا ہے. اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل کے بعد کچھ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو ایک سیاسی بے یقینی کی صورتحال ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی فنکشننگ کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی. علی، آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آپ کی محمد اورنگزیب سے بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ شاید آنے والے دنوں میں جب تک وہ بریفنگز نہیں لے لیتے کچھ واضح طور پہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسلام آباد میں اوور آل وائب کیا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے ان منسٹرز کو لے کے؟ کتنا کانفیڈنس ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے شو کیا جا رہا کہ یہ کابینہ جو ہے وہ ملک کو مسائل سے نکال سکے گی؟ ایک تو یہ کابینہ میں کچھ نئے چہرے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایکسپرٹ لوگ شامل کیے گئے ہیں، باقی تو زیادہ تر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پرانے سینئر جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی تقریباً اسی وزارتوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب کی جو پچھلی شہباز شریف کی حکومت تھی 16 ماہ کی، اس کو اور موجودہ کو جب دیکھ کے جب ماہرین سے ہم نے جب بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ اب کے حالات شاید اس حکومت کے لیے نسبتاً کچھ موضوع ہیں، کچھ بہتر ہیں جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف کی. تو ان کو لگتا ہے کہ اس نے انہیں کرنے کو کچھ زیادہ موقع، اس وجہ سے بھی میرے کہ کچھ حالات کہتے تھے. اور یہ اتحادی حکومت اس طریقے سے جو ہے وہ یونٹی حکومت کی طرح کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو زیادہ اسپیس ہے مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کے پاس کام کرنے کے لیے، اور وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے کمپرومائز نہیں کرنے ہوں گے جو پچھلے 16 ماہ میں انہوں نے پچھلی دفعہ جو انہوں نے کیا. علی، آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، آئی ایم ایف کا وقت جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اور کل سے جو ہے وہ اس کے اوپر مذاکرات پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے. اور یہ 1.2 بلین کی جو ہماری تیسری قسط ہے جو کہ معاہدہ آڈر سے پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد اب تک جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے. اور اس قسط کا اجرا دیکھیے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کافی امکان ہے کہ اس میں کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کو جس طریقے سے نئے وزیر خزانہ کہہ چکے کہ ایک لمبے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اب بات چیت جو ہے وہ کچھ ابتدائی شروع جو ہے وہ اسی میں پاکستان چاہے گا کہ کچھ کر لے آئی ایم ایف، اور آگے آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھائی جائے. بہت شکریہ علی فرقان، آپ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حالیہ کچھ عرصے میں بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے پڑوسی ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں. افغان سرزمین پر موجود کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرنے پر پاکستان کابل میں طالبان حکومت سے ناراض ہے، جبکہ مہاجرین کی بے دخلی پر افغان طالبان پاکستان سے چند ماہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان بھی
تعلقات کشیدہ ہوئے جب سرحدی خلاف ورزیاں کر کے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کی۔ پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے کیا چیلنجز ہوں گے، اس بارے میں بات کرتے ہیں پشاور یونیورسٹی کے سید حسین شہید سہروردی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے۔ بہت شکریہ حسین آپ کا۔ پاکستان میں عموماً خارجہ پالیسی سے متعلق اہم امور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے طے پاتے ہیں، اور اس حکومت کو تو ویسے بھی ہائبرڈ حکومت کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حکومت کے پاس بڑے فیصلے کرنے کا اختیار کم ہی ہوگا؟ کیا اس کو درست سمجھا جائے؟ بہت شکریہ اسد۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے سوال کا وہ تو بہت زیادہ دلچسپ ہے اور وہ بہت مثبت بھی ہے، کیونکہ واقعی پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعض ایسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پہلو ہیں جن کو پر کہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور پالیسی ان کی طرف بننا بغیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں ہر وہ چیز جس میں کہ سیکیورٹی معاملات ہیں، مثلا امریکہ کے ساتھ تعلق، چین کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران اور افغانستان اور انڈیا کی بات کی، ان میں ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے تو پھر پاکستان میں جو ہے خارجہ پالیسی ان ملکوں کے لحاظ سے تیار کی جاتی ہے۔ باقی تمام میں پھر جو دفتر خارجہ ہے یا جو حکومت آتی ہے، جیسے کہ اس وقت ہم موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اس میں آزاد ہوں گے۔ ہر وہ چیز جہاں پر کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ مسائل آتے ہیں تو وہاں پر فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے خاص طور سے اپنا موقف پیش کرتی ہے، اور اس کو پھر پالیسی کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، مطلب دنیا میں ہر ملک میں، بلکہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ میں بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں پر کہ دفتر ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر پینٹاگون کا جو بات چیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ رائے ان سے لی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس صورتحال سے ڈیل کر پائیں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ جو اسحاق ڈار والی بات ہے یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، یہاں پر اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے جو خزانہ وزیر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ خارجہ وزارت کا نہیں ہے، وہ کسی اور وزارت کا نہیں سوائے اقتصاد کے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کے اس سے پہلے اقتصادی وزیر رہے تھے، خزانہ وزیر جس کو میں نے کہا، وہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں۔ وہ ہر اس چیز کو جو پاکستان کی خارجہ وزارت سے تعلق رکھتی ہے اس کو اقتصاد کی نظر سے دیکھ کر سامنے پیش کریں گے۔ بلکہ میں تو تھوڑا سا اس سے بھی آگے جاؤں گا، پاکستان میں اس کے بعد یعنی آج کے لحاظ سے میں ہمیشہ کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں، اور میں ابھی بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں دنیا میں جہاں پر لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ کسی کی اگر اکنامکس کے ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر اس کی اورینٹیشن ہے تو ان کو لگایا جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں زیادہ مسائل اقتصادی ہیں، وہاں جا کر دونوں ملکوں کے تعلقات اقتصاد کے لحاظ سے دیکھے جائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور پہلو ہو۔ تو میرے خیال ہے کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزیر خزانہ رہتے ہوئے اگر وہ وزیر خارجہ لگیں گے تو ان کی خارجہ پالیسی بھرپور طریقے سے اکنامکس اورینٹڈ ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں؟ سی پیک کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال اٹھے، کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک کے باقی کچھ جو انٹرنل پروجیکٹس ہیں، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ چونکہ کلیش آنا شروع ہوا تھا، اس کے بعد سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسحاق ڈار اس کو واپس ٹریک پہ لا سکیں گے یا قصہ پاری نہ ہو گیا یہ؟ دیکھیے، یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور خاص طور سے پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ یہ ان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے، مسلم لیگ جو کہ اس وقت حکمران پارٹی ہے اس کا، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ناکام ہو۔ اگرچہ پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سی پیک بالکل خاموش ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر پیسہ لگ رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے، کہاں کیا کوئی اس کی پروگریس ہے۔ یہ بھی معلومات ہے جتنا کہ میرے اسلام آباد میں تعلقات ہیں چین کے ایمبیسی میں، کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو رفتار ہے کام کی وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے، اور جس کے لیے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی پریشانی کا واضح جو ہے اظہار کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہ نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو کہا جائے گا وہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کہا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے سر کا تاج ایک پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں انہوں نے باقی پروجیکٹس کے ساتھ شروع کیا تھا، اور وہ جو ہے پاکستان کی جو ہے تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہتر ہوگا، اب پرائیورٹی پر آ جائے گا۔ تو شریف خاندان کے کچھ عرب ممالک سے ہم جانتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں،
اس حکومت کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً قرضوں کی ادائیگی میں، اور خاص طور پہ جب وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی اسحاق ڈار کے پاس ہے؟ تو اصل یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں جو شریف خاندان ہے وہ اکثر اپنے تعلقات ذاتی کر لیتے ہیں ممالک کے جو لیڈران ہیں، اور خاص طور سے ایسے لیڈر جو کہ مسلسل رہتے ہیں، یعنی شیخ ڈمز میں جو عرب ممالک ہیں، چین ہو گیا، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک فیملی ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ شریف خاندان وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے گا. حقیقتاً ایسا ہی ہے. عرب ممالک میں زیادہ تر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ قربت کی نظر سے دیکھیں گے. وہ جو پاکستان میں جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو قرضے ہیں وہ ان کو دیں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک تاجر خاندان ہے اور یہ تجارت کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے ان تعلقات کو بڑا زبردست طریقے سے استعمال کریں گے، اور یہ عرب ممالک جو ہیں یہ بہت بہتر طریقے سے بڑے واضح طور پر کھل کر اس وقت جو ہے پاکستان کے سامنے آئیں گے. اور پاکستان لیکن حسین، ہمیں یہ پی ڈی ایم 1 کی جو گورنمنٹ تھی اس میں تو شاید اس طرح سے نظر نہیں آیا، اس وقت تو یہ کھل کے سامنے نہیں آیا کوئی بھی عرب ملک. دیکھیے پی ڈی ایم 1 کی تو اصل بات اس طرح سے ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایک سپرفیشل قسم کی حکومت تھی. ان کے سر پر تھوپ دی گئی تھی. ہر ایک کو پتا تھا کہ میجورٹی جو پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں اور خاص طور سے ایک پارٹی سے ہیں وہ پارلیمان میں نہیں ہیں، 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عارضی قسم کا ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا تھا. ہر ملک کو پتا تھا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں کہ سروائیو بھی کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس وجہ سے ہر شخص جو آپ کو معلوم ہے کہ سرمایہ دار یا کوئی بھی ملک اپنے سرمایہ کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہے. تو ان کا پریشانی ان کی یہ تھی کہ سرمایہ اگر لگا دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس نکالنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے. اب تو ایک حکومت آ گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ اسلام آباد کے جو نمائندے ان سے بات کر رہے تھے، تو بنیادی طور پر تو سرٹینٹی ہے نا، بنیادی طور پر تو ایک پختگی ہے جو کہ آ گئی ہے، حکومت بن گئی ہے. اب اس کے بعد جو یہ انکمپلیٹ جو کیبنٹ ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گی کچھ مہینوں میں. تو سیاسی استحکام جو ہے وہ آپ کے خیال میں رول پلے کرے گا. ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات وہ پڑوسی لحاظ سے ہیں. معاملات تو ابھی تک جو ہے وہ اکنامکس کے لحاظ سے تھے، لیکن جو ایران کے ساتھ جو معاملات ہوئے جس میں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. افغانستان میں ٹی ٹی پی کلیئر کٹ افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ان کا ٹی ٹی پی پر کوئی کنٹرول نہیں بن رہا ہے. اس وجہ سے پاکستان بہت زیادہ ناراض ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ان کو ہر صورت میں یا تو معاملات کو فکس کرنے ہوں گے یا پاکستان ہاٹ پرسوٹ کا طریقہ اختیار کرے گا، یعنی اندر جا کر جو ہے طالبان کی جو کمین گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنائے گا. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں جو سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے پاکستان کی، جو پہلے تھی یا ابھی تک ہے، وہ مسلسل جاری رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو امریکہ کے لحاظ سے حسین لاسٹ پہ نئی حکومت کی تشکیل پر بھی کوئی خاص گرمجوشی نہیں دیکھنے میں ملی ہمیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس معاملے میں بھی آپ نے بڑا اس کو واضح کر دیا. دیکھیے پاکستان آپ نے شروع جو یہ ڈیبیٹ کی تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع انتخابات تھے. اس کے بعد پاکستان میں جو شورشیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو امریکہ اس کے بارے میں اس نے کافی زیادہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو شکایتیں آ رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. اگر یہ شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جائے گا تو لازمات حکومت تو بن گئی ہے لیکن ان کو اس میں پریشانی تو ہے، اس وجہ سے وہ گرمجوشی نظر نہیں آ رہی. ایک دوسری بات یہ کہ کیبنٹ بہت مختصر ابھی دکھائی گئی ہے. ایک اور جو میجورٹی پارٹی حکومت میں جو موجود ہے، جو حکومت کے ساتھ جو الائی کر رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی، ابھی اس نے بھی کیبنٹ کو جوائن نہیں کیا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے امریکہ جو ہے ایک مخمصے کا شکار ہے کہ 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈ. انہوں نے حکومت تو قبول کر لی ہے لیکن وہ ابھی تک کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ فل فلیج حکومت آئے، جو الیکشن کی جو دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، اس کے بعد کہیں گرم جوشی ہمیں امریکہ کی طرف سے دیکھنے کو ملے گی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ ڈیموکریسی کو اپنی فارن پالیسی کا بڑا اہم جزو رکھتا ہے، تو وہ اتنی گرم جوشی دکھا نہیں سکتے اس وقت، کیونکہ ایک طرف الیکشن کی دھاندلی کے الزامات ہیں، دوسری طرف کیبنٹ جو ہے وہ بھی بہت چھوٹی دکھائی گئی ہے. تو اس وجہ سے لوگ بہت کوشیس ہیں اس معاملے میں. بہت بہت شکریہ حسین آپ کا. حسین شہید سہروردی ناظرین ہمارے ساتھ تھے پشاور یونیورسٹی سے، اور بات کر رہے تھے پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے. بہت شکریہ حسین آپ کا.
پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک کی انتہائی مشکلات کا شکار معیشت ہے. ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے اور پچھلے ہی سال IMF کی مدد سے دیوالیہ ہونے سے بال بال بچا ہے. PDM کی پہلی حکومت اس بات کا کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا کام ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کیا ہے. تاہم اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر اس بارے میں بہت تنقید بھی ہوتی رہی کہ ان کے بیانات اور پالیسی کی وجہ سے IMF پروگرام ڈی ریل ہوا اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا. پاکستان میں IMF کے ساتھ پروگرام کی شرائط کے طور پر پچھلے 1.5 سال میں بجلی اور گیس کی رعایتی قیمتیں ختم ہونے کی وجہ سے ملک کے بجلی کے بلوں اور مہنگائی کی شرح میں شدید اضافے سے عام پاکستانی پریشان ہیں. لیکن موجودہ حالات میں ملک کو فوری طور پر IMF کے ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے. یعنی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رمدے کو 2 بڑے اور فوری چیلنجز کا سامنا ہے. ایک بیرونی قرضوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران سے ملک کو نکالنا اور دوسرا عام آدمی کے لیے معاشی حالات کو بہتر بنانا. کیا بینکنگ کے شعبے سے آ کر وزارت خزانہ کا قلمدان پہلی مرتبہ سنبھالنے والے نئے وزیر خزانہ ان چیلنجز سے نمٹ سکیں گے؟ معاشی ماہرین کی توجہ اسی سوال کا جواب جاننے میں ہے. پاکستان میں تقریباً سبھی ماہرین معاشیات اس بات پر متفق ہیں کہ معاشی اصلاحات لائے بغیر ملکی معیشت کو پٹری پر نہیں لایا جا سکتا. لیکن شاید ان اصلاحات کے لیے بھی پہلے نظام کو بہتر کرنا ضروری ہوگا. ہارورڈ یونیورسٹی کے سینئر سینٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر اور ماہر معاشیات عاصم اعجاز خواجہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عاصم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہر تھوڑے عرصے بعد معاشی اصلاحات کا شور اٹھتا ہے، آج تک ہو کیوں نہیں پائیں؟ کیا سسٹم میں گنجائش نہیں ہے؟ السلام علیکم اسد، شکریہ مجھے شو پہ بلانے کا. دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک حکومت نے نہیں کیا. ہمارا مسئلہ تھوڑا سا، جیسے ہم کرونک النس کہتے ہیں، یہ کافی عرصے سے بیماری چل رہی ہے اور اس بیماری کا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ IMF سے کوئی ڈیل نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آپ کے پچھلے ساتھی جو شو پہ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مین ہمارا چیز ہے کہ ہم IMF سے اگر ہم اپنا قرضے کو ریسٹرکچر کر لیں یا ہمارے جو نئے منسٹر فائنانس اور ہمارے نئے منسٹر فارن افیئرز ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا غلط زاویہ ہے. آپ سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے، کوئک فکس کہہ لیں اس کو. ہم پچھلے 50 سال سے اسی طرح کے کوئک فکس کرتے آ رہے ہیں کہ جی باہر سے قرضے کو ہم رینیگوشیٹ کر لیں گے، یا سعودی عربیہ میں ہیلپ کر دے گا، یا چین ہمیں ہیلپ کر دے گا، اور ہم اب صرف اپنے آپ کو خود ہی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کی مین مسئلہ پاکستان کی ہے کہ ہماری جو جسے پیداواری صلاحیت کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اب سمجھیں ایسے کہ آپ نے قرضہ کسی سے لیا اور آپ نے اس قرضے کو استعمال نہیں کیا اور بار بار آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سے پچھلا قرضہ پورا نہیں ادا نہیں کیا جا رہا. سو فنڈامنٹل پرابلم پاکستان کی ہماری اپنی پیداواری صلاحیت کی پرابلم. آپ نے شروع میں انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں انفلیشن، مہنگائی کو بھی حل کرنا ہے، ہمیں اپنی اسٹیبلٹی بھی لانی ہے. وہ ضرور ٹھیک ہے، بٹ وہ کوئک فکسز ہیں، وہ سپرفیشل فکسز ہیں. وہ ایسے فکسز ہیں کہ مریض آپ کے پاس آئے اور مریض کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کہیں گے جس پہ ہم پٹی مرہم پٹی کر دیتے ہیں اور بلیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ لانگ ٹرم اصل فکس نہیں ہے. اور ہماری جب نئی ٹیم آئی، اورنگزیب صاحب آئے ہیں، دا ریئل چیلنج ان کے لیے ہوگا کہ کیا ہم یہ جو اصل فکس ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے بیرونی قرضے جو ہیں ان کی وجہ سے ملک کو معاشی مسائل ہم کہہ سکتے ہیں. بیرونی قرضے جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ، اور اس حوالے سے خاص طور پہ وزیر خزانہ کا انتخاب ایک بہتر فیصلہ ہے کیونکہ بینکنگ کے شعبے سے ہیں، قرضوں میں ڈیل کر چکے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی کام کیا انہوں نے. دیکھیے، اورنگزیب صاحب کی ایکسپیرینس، تجربہ تو ان کا ظاہر صلاحیت بھی بہت اچھی ہوئے گی جن لیولز پہ وہ انہوں نے کام کیا ہے. اور شکر ہے کہ اپنے ایک رشتہ دار کو نہیں اس پوزیشن میں ڈال دیا، تو اس سینس میں تو یہ اچھی بات ہے. بٹ ایک ملک کو چلانا اور بینک کو چلانے میں بہت فرق ہے. اور اس وقت پاکستان میں کوئی بینکنگ سسٹم بھی کوئی اتنا شاہکار سسٹم نہیں ہے. سو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی کیونکہ یہ ہم نے اچھے بینک چلائے یا باہر سے بینکنگ ایکسپیرینس لیا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. جب آپ اس طرح سمجھیں کہ بینک جو ہے وہ ایک طرح سے قرضے کو مینیج کرتا ہے، بٹ آپ کا اصل چیلنج جو میں نے کہا اس وقت قرضے کو مینیج کرنا نہیں ہے. آپ کا اصل چیلنج ہے کہ ملک میں پروڈکٹیوٹی، پیداواری صلاحیت، ملک میں جو کمپنیز ہیں، جو لوگ ہیں، جو انٹرپرینورشپ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، اس کو آپ نے آگے کرنا ہے. آپ نے اپنی ایکسپورٹس ارننگ بڑھانی ہے، آپ نے اپنی انٹرنل ڈومیسٹک سروسز کو امپروو کرنا ہے. اصل چیلنج یہ ہے، جب تک آپ کما نہیں سکتے تو آپ پھر واپس کو قرضہ دے نہیں سکتے، اور یہ قرضے کو ریسٹرکچر کرنا از ناٹ دا سولوشن.
لیکن اعظم پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی اگر آپ کے پاس, چونکہ جہاں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ملے گا, جہاں پہ آپ کا wherever money can earn something more, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور ریٹرن آن ایکویٹی آپ کو پتہ ہے کہ اسی فارمولے پہ ساری انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں زیادہ تر انویسٹمنٹس تو ریئل اسٹیٹ میں ہو رہی ہیں, تو کہاں سے پروڈکٹیوٹی کہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بن پائے گی؟ I think یہ اصل سوال آپ نے اب پوچھا ہے, اور میرا پہلا ویو یہ ہے کہ ہمیں صرف یہی سوال پوچھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی ہم سوال پوچھتے ہیں وہ ڈسٹریکشنز ہیں, وہ حقیقت میں ڈسٹریکشنز ہیں. اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ بٹ پہلے میں پروفیسر میں پڑھاتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ایک کسی تجزیاتی عمل کو کرنے سے پہلے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صحیح سوال پوچھیں. ہم پچھلے 50 سال سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں. اب اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس عقل کل ہے یا میرے پاس ایک پرفیکٹ جواب ہے اس کا, بٹ تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں میں. اچھا, جب آپ پیداواری صلاحیت یا پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی کون سے سیکٹرز ہیں ہمارے ملک میں جن میں ہم پیداواری صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. اس میں اگر زرعی سیکٹر از obvious چوائس, کیونکہ اس میں ہماری سیکٹر میں اتنی انوالومنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سیکٹر. اس سیکٹر میں آپ سوچیں کہ آپ نے سبسڈی سے کام کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ایگریکلچرسٹ ہیں جو کہ ایکچولی زیادہ پروڈکٹیو ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. ان کی کنسٹرینٹس کیا ہیں, ان کی فرکشنز کیا ہیں, وہ کن چیزوں میں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. کیا ان کو ایکسپورٹ پروموٹ کرنے کے لیے کیا ان کو آپ کو نئی سیڈ ورائٹیز میں انوویشن کرنی پڑے گی, کیا آپ کو لیبر ٹریننگ کرنی پڑے گی. اس وقت پاکستان کا فیوچر کیا, آپ کلائمیٹک چینج دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں اگلے سالوں میں پانی کی قلت آئے گی. کیا ہم ایسی انوویشنز کر رہے ہیں کہ ہم ڈرپ اریگیشن کر سکیں یا ٹنل اریگیشن کر سکیں یا ہم گرین ہاؤس اریگیشن کر سکیں یا ہائیڈروپونکس کر سکیں. اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو حکومت میں انویسٹمنٹس کرنی چاہیے. جب ہم باہر کشکول لے کے جاتے ہیں, بجائے کہ ہم ان سے پیسے مانگے, ہمیں چاہیے کہ ان سے ہم ان کی ایکسپرٹیز مانگیں. لیکن یہ بھی تو ضروری ہے عاصم, اگر آپ نے لونز پے کرنے ہیں اور آپ نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی تو پیمنٹس جنریٹ کر کے لانی پڑیں گی, اور وہی پیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ ری پے کر کے شاید دیوالیہ پن یا جو ڈیفالٹ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بچاتے ہیں. آپ اصلاحات کی جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوشن نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس, اور خاص طور پہ اگر ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھتے ہیں تو کسی کے پاس اتنا کوشن تھا ہی نہیں. دیکھیں, میرے ایک ساتھی ہیں معروف سید جو سر پہ ادارہ ہے پاکستان میں, ان کے سی ای او ہیں, وہ کہتے ہیں, سوال ریپیٹ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مسئلہ ہے وہ 100 روپے والا مسئلہ ہے, بٹ ہماری جیب میں صرف 10 روپے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں دونوں چیزیں تھوڑی آئیڈیا کرنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں ریسورسز چاہیے وہ آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی. بالکل آ سکتی ہیں, یہ کوئی اتنی کاسٹلی ریسورسز نہیں ہیں. ہماری اصل ریسورس ہماری ٹیلنٹ ہے, رائٹ. یہ ملک کو کہنا ہے کہ جی ملک کی جو کنسٹرینٹ ہے وہ پیسے سے آتی ہے, یہ کسی ملک کے بارے میں کبھی بھی یہ سچ بات نہیں تھی. ملک ترقی صرف اپنے ٹیلنٹ سے کرتا ہے. لیکن ہم سنگاپور کی مثال یہاں پہ شاید اپلائی نہیں کر سکتے عاصم. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آ جائے گی اور سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہوا تو نہیں اب تک ہمارے پاس. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ پرائیویٹ سیکٹر سے انوویشن کر سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری دیکھیں پچھلے کئی سالوں میں, جو اس وقت پچھلے 20-25 سال سے پاکستان میں ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشو فلیٹ ہے, رائٹ. ہمارے ایکسپورٹرز کیا کر رہے ہیں, ان کے کنسٹرینٹس ہیں, ان کو تھوڑا سنیں کہ جی ان کے کیا مسائل ہیں. اس وقت انڈیا میں آپ دیکھیں بایو ٹیک میں, بایو میڈیکل میں اتنی امیزنگ انوویشنز ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں ماشاء اللہ بڑا اچھا ہمارا بایو ٹیک سیکٹر, ہم کر سکتے ہیں, اس میں آپ انوویٹ کریں. آپ سروس انڈسٹری میں دیکھیں, اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ایجنگ پاپولیشن کا. پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے سب سے اسٹرینتھ ہے ہمارا یوتھ, اس کو جو ہے وہ ڈپلائی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عاصم, وقت کی کمی ہے لیکن اس ڈسکشن کو ہم کسی ڈیٹیل نشست میں آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.